وہ شخص جس کو پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے باقاعدہ غدار کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، اس شخص کا نام خان عبدالغفار خان ہے، جو باچا خان کے نام سے مشہور ہوئے۔ لوگ انہیں سرحدی گاندھی بھی کہتے ہیں۔ آج کل کی سیاست میں ایک نعرہ مشہور ہے، مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے۔ آزادی سے پہلے مشہور ہوا کرتا تھا، گاندھی کا جو یار ہے وہ غدار ہے۔ باچا خان کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ نہ تو آپ نے اسکول اور کالج کی نصابی کتابوں میں باچا خان کے بارے میں کبھی پڑھا ہوگا اور نہ ہی قومی سیاست کی گفتگو میں کبھی ان کا ذکر سنا ہوگا۔ باچا خان وہ شخص ہے جس کو نوبل پیس پرائز کے لیے نومینیٹ کیا گیا تھا۔ باچا خان نے زندگی کے 37 سال جیل میں گزارے۔ نیلسن منڈیلا نے 27 سال گزارے تھے۔ باچا خان نے نیلسن منڈیلا سے 10 سال زیادہ جیل میں گزارے ہیں۔ لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کا اسکول اور کالج کی نصابی کتابوں میں ذکر کیوں نہیں ملتا؟ آج جانیں گے باچا خان کے بارے میں۔ 1910 میں باچا خان نے اتمن زئی گاؤں میں ایک مدرسہ بنایا۔ اس مدرسے میں 3 سبق پڑھائے جاتے تھے اور ان 3 سبق کی وجہ سے 3 ہی طبقے اس مدرسے کے خلاف تھے۔ نمبر 1، مدرسے میں پڑھایا جاتا کہ تمام مذاہب کی عزت کی جائے اور تمام انسانوں کو مذہب سے بالاتر ہو کر ایک جیسا انسان سمجھا جائے۔ اس سبق کی وجہ سے ملا حضرات مدرسے کے خلاف تھے۔ نمبر 2، پڑھایا جاتا کہ لڑائی جھگڑے نہ کیے جائیں اور بدلہ بازی ختم ہونی چاہیے۔ اس سبق کی وجہ سے قبیلے کے سردار مدرسے کے خلاف تھے کیونکہ پشتون جنگجو بھی تھے اور بدلے کی بات پر یقین بھی رکھتے تھے۔ نمبر 3، پڑھایا جاتا کہ آزادی بڑی قیمتی چیز ہے، اس لیے ایک آزاد ہندوستان ہونا چاہیے۔ آزادی والی بات برطانوی سرکار کو اچھی نہیں لگتی تھی، لہذا 1915 میں برطانوی سامراج نے مدرسے کو بند کر دیا۔ 1920 کو باچا خان نے انجمن اصلاح افغانیہ کی بنیاد رکھی۔ اس انجمن اصلاح افغانیہ کے تھرو باچا خان پشتون قوم کی سماجی اور تعلیمی بہتری کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس لیے باچا خان نے انجمن اصلاح افغانیہ کے ذریعے آزاد نام سے سکول بنانے شروع کیے۔ ان آزاد سکولوں کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ صوبہ سرحد کے دور دراز گاؤں میں بنائے جاتے یا ریموٹ ایریا میں بنائے جاتے۔ باچا خان نے 100 کے قریب آزاد سکول بنائے۔ 1929 کو باچا خان نے خدائی خدمت گار تحریک کی بنیاد رکھی۔ خدائی خدمت گار کا مطلب ہے سرونٹ آف دا گاڈ۔ خدائی خدمت گار تحریک کو سرخ پوشوں کی تحریک بھی کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے لوگ سرخ رنگ کی ٹوپیاں پہنتے تھے۔ خدائی خدمت گار تحریک کا منشور تھا امن کا، عدم تشدد کا۔ جب کوئی خدائی خدمت گار کا رکن بنتا تو وہ حلف اٹھاتا، میں خدا کے نام پر انسانیت کی خدمت کروں گا، میں لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، میں بدلہ نہیں لوں گا، میں اپنے آپ پر ظلم کرنے والے کو معاف کر دوں گا، میں سادہ زندگی گزاروں گا، میں نیک کام کروں گا، میں برائی سے دور رہوں گا، میں دن کے 2 گھنٹے لوگوں کی بھلائی کے لیے ضرور کام کروں گا۔ 1930 میں گاندھی نے جب سول نافرمانی کی تحریک شروع کی تو باچا خان نے بھی ان کا ساتھ دیا کیونکہ باچا خان کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کے اس وقت رکن تھے۔ اسی وجہ سے باچا خان کو برطانوی سامراج نے اریسٹ کر لیا۔ باچا خان کے اریسٹ ہونے پر خدائی خدمت گار کے لوگ پشاور کے بازار قصہ خوانی میں اکٹھے ہو کر احتجاج شروع کر دیتے۔ برطانوی سامراج کی فوج ان لوگوں پر فائرنگ شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے 400 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ اس وقت برطانوی سامراج کی فوج میں 2 پلٹون ایسی بھی تھیں جو فائرنگ کرنے سے انکار کر دیتی ہیں۔ اس پلٹون کا نام رویل گڑھوال رائفل تھا اور اس کا کمانڈر حوالدار میجر چندرا سنگھ گڑھوال تھا۔ چندرا سنگھ گڑھوال کا موقف تھا کہ خدائی خدمت گار کے لوگ پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں بندوق ہے نہ ڈنڈا ہے، اس لیے کیوں فائر کیا جائے۔ بعد میں چندرا سنگھ کا کورٹ مارشل کیا گیا اور ان کو زندگی بھر جیل میں ڈال دیا۔ 1940 میں دوسری جنگ عظیم ہوئی تو کانگریس نے برطانیہ کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا تو باچا خان نے کانگریس کی ورکنگ کمیٹی سے ریزائن کر دیا۔ باچا خان نے کہا کہ میرا فلسفہ امن کا ہے، عدم تشدد کا ہے، جنگ کا نہیں۔ جون 1947 کو جب کانگریس نے تقسیم ہند کا پلان ایکسپٹ کیا تو باچا خان نے کہا کہ کانگریس نے مجھے بھیڑیوں کے سامنے پھینک دیا ہے۔ جولائی 1947 میں صوبہ سرحد میں ریفرینڈم کروایا گیا۔ ریفرینڈم کا مطلب تھا کہ لوگ فیصلہ کریں کہ وہ ہندوستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا پاکستان کا۔ تو باچا خان نے کہا کہ اس میں ایک تیسری آپشن ہونی چاہیے تھی، آزاد پشتونستان کی۔ آزاد پشتونستان کی آپشن نہ رکھنے پر باچا خان نے ریفرینڈم کا بائیکاٹ کر دیا۔
پاکستان بننے کے بعد باچا خان نے کراچی میں جناح سے ملاقات کی اور آئین ساز اسمبلی میں پاکستان سے وفادار رہنے کا حلف بھی اٹھا لیا اور جناح کو دعوت دی کہ آپ پشاور میں خدائی خدمت گار کے دفتر کا ایک دفعہ دورہ ضرور کریں، مگر جناح کو صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ عبدالقیوم خان نے خدائی خدمت گار کے دفتر کا دورہ کرنے سے منع کر دیا۔ عبدالقیوم خان نے جناح سے کہا کہ باچا خان آپ کو خدائی خدمت گار کے دفتر بلوا کر قتل کروانا چاہتا ہے، اور 1948 میں بغیر کسی وجہ سے عبدالقیوم خان نے باچا خان کو جیل میں ڈال دیا۔ 1955 کو محمد علی بوگرا نے 1 یونٹ پروگرام لانچ کیا۔ 1 یونٹ پروگرام کا مطلب تھا کہ مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنایا جائے۔ 1 یونٹ پروگرام کی باچا خان نے مخالفت کی اور کہا کہ یہ صوبوں کی خود مختاری کے خلاف ہے، جس پر انہیں دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ 1964 کو جب باچا خان کی صحت خراب ہوئی تو ایوب خان کی حکومت نے انہیں رہا کر دیا اور وہ جلا وطن ہو کر افغانستان چلے گئے۔ 1972 میں باچا خان کے بیٹے عبدالولی خان کی جماعت عوامی نیشنل پارٹی نے بلوچستان اور صوبہ سرحد میں حکومتیں قائم کی تو باچا خان واپس پاکستان آ گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے باچا خان کو ملتان سے پکڑ کر دوبارہ جیل میں ڈال دیا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد باچا خان نے کہا کہ میں برطانوی سامراج کے دور میں بھی جیل میں رہا ہوں، مگر جو سلوک میرے اپنوں نے میرے ساتھ کیا ہے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں۔ 1984 کو بھارت کی حکومت نے باچا خان کو بھارت میں انوائٹ کیا اور بھارت کا سب سے بڑا سول ایوارڈ بھارت رتنا باچا خان کو دیا۔ 1988 میں باچا خان کی موت ہوئی تو باچا خان کو ان کی وصیت کے مطابق افغانستان کے شہر جلال آباد میں دفن کیا گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت روس اور افغان مجاہدین کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ دونوں نے باچا خان کی موت پر 5 دن کے لیے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔